کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ دروازے کھول جائیں ذرا مچھل کے بولیے شیر سنیے جس قدر اے محبوب الاولیاء اے خاکہ مرحلہ شریف کے مقدس امانت خانقاہ مرحلہ کے تبرکات کے بہترین محافظ حضور محبوب الاولیاء صوفی باصفا بزرگ تقوی شعار نبی کے وفادار اور اہل بیت کے جانثار اور اہل سنت کے صحیح پرچارک اور پرسار کرنے والے اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے سرکار محبوب الاولیاء آپ کی بارگاہ میں یہ ہفتے سراپا تفسیر کامل نظامی یہ شعر پیش کر رہا ہے گر قبول افقد ہے عز و شرف ان کا ذکر ان کی تمنا ان کی یاد وقت کتنا قیمتی ہے یاد کل جس قدر ہم نے بھولائے تیری یادوں کی نقوش جس قدر ہم نے بھولائے تیری یادوں کی نقوش دل بیتاب نے آج سالانہ یاد کر رہے ہیں خدا کی قسم حضور محبوب الاولیاء کو آج تو یاد ہی کر رہے ہیں کل بھی یاد کریں گے پرسوں بھی یاد کریں گے جب تک دم میں دم ہے یاد کرتے رہیں گے جب تک سانس چل رہی ہے یاد کرتے رہیں گے جب تک زندگی کی رمق حاصل ہے ہم یاد کرتے رہیں گے اس لیے ایسے کو یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنے نبی کو یاد کیا ہے اور جو نبی کو یاد کرتا ہے سمانے والے نبی کے یاد کرنے والے کو اس طرح یاد کرتے ہیں کہ بعد کی نسلیں بھی اس کا ذکر کر کے اپنے آپ کو شاد بھی کیا کرتی ہیں اور آباد بھی کیا جس قدر ہم نے بھلائے تیری یادوں کے نقوش دل بیتاب نے اتنا ہی تجھے یاد کیا دل بیتاب نے اتنا ہی تجھے یاد کیا عزیزانی گرامی محترم حاضرین میں نے فطری کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی وہ بھی حضور محبوب الاولیاء کی زندگی پر صادق آتی ہے ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اور ایک جگہ ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رہو تو سچوں کے ساتھ دو حدیث شریف میں نے پڑھی جو کسی ولی اللہ سے عداوت کرتا ہے نفرت کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے رب کا اور زبان ہے مصطفیٰ کی کیا ہے اس فرمان کا مطلب جو کسی ولی اللہ سے عداوت رکھے نفرت رکھے اس سے گریز کرے ان سے بیزاری کرے اللہ فرماتا ہے ایسے مردود سے کہہ دو خدا سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور تیسری حدیث شریف جو میں نے پڑھی المرء من حبا آدمی حشر کے دن اسی کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا جس سے وہ اس دنیا میں محبت کرتا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم سب کو محبوب الاولیاء سے محبت ہم سب کو محبوب الاولیاء سے محبت ہے اور خود محبوب الاولیاء کو سادات بارہرہ سے محبت ہے خود محبوب الاولیاء کو غوث الورا سے محبت ہے خود غوث الورا کو مولا علی سے محبت ہے غوث الورا کو کربلا سے محبت ہے غوث الورا کو مدینے سے محبت ہے غوث الورا کو مکہ شریف سے محبت ہے حدیث یہ کہتی ہے جس سے اس دنیا میں ہم اور آپ محبت کرتے ہیں کل حشر کے دن اپنی اپنی قبروں سے جب آپ اٹھائے جائیں گے تو ساتھ کس کا ہوگا محبوب الاولیاء کا ساتھ ہوگا اور جس کو محبوب الاولیاء کا ساتھ مل جائے گا میں اعلان کرتا ہوں آج سالانہ پروگرام میں کہ جس کو محبوب الاولیاء کا ساتھ ملا اس کو مارہرہ والوں کا ساتھ مل جائے گا بریلی والوں کا ساتھ مل جائے گا کہ چھوچھا والوں کا ساتھ مل جائے گا بغداد والے کا ساتھ مل جائے گا اور جس کو بغداد والے کا ساتھ مل جائے گا اس کو دامن
العالمین کا سایہ ہے۔ بس میں اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی میں ایک ایک میٹر کو دو دو لفظوں میں اتنا کلیئر کٹ بول دوں گا انشاءاللہ کہ سب کی زبان بندی ہو سکے، اور دعا یہ کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اس خانقاہ کو بھی سلامت رکھے، صاحب سجادہ کو بھی سلامت رکھے، شہزادگان سجادہ نشین کو بھی سلامتی عطا فرمائے، عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، علم و فضل میں ترقی عطا فرمائے، خانقاہ برکاتیہ بھی سلامت رہے، درسگاہ برکاتیہ بھی سلامت رہے، اور جتنے برکاتی سلسلے سے وابستہ ہیں کان کھول کر سن لو، یہی ماں رہنا کی خانقاہ ہے جو سارے ہندوستان میں بیداد خانقاہ ہے۔ وہاں سے جو بھی اعلان آئے، وہاں سے جو بھی بیان آئے، بسر و چشم اس اعلان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس لیے یہ کسی دنیا دار کی اولاد نہیں ہے، یہ احمد مختار کی اولاد ہے۔ اور کبھی بھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ادنا سی بھی گستاخی اس خانقاہ کے بارے میں یا درسگاہ کے بارے میں، خدا کی قسم حضور محبوب الاولیاء کے بارے میں جب کوئی لب کشائی کرتا ہے یا ان کے کسی گوشے پر بیجا طریقے سے تبصرہ کرتا ہے، میں نے تو پڑھا ہے اپنے بزرگوں کا قول کہ دنیا میں دو کام، ایک کام بہت آسان ہے اور ایک کام بہت مشکل ہے۔ بس میری گفتگو ختم۔ ایک کام بہت مشکل اور ایک کام بہت آسان۔ جو کام بہت مشکل ہے اپنی اصلاح کرنا، اور جو کام بہت آسان ہے دوسروں پر تنقید کرنا، ہے نا؟ دوسروں پر تنقید۔ جو کام آسان ہے اس پر نہ ہمیں چلنا ہے نہ آپ کو چلنا ہے، اور جو کام بہت مشکل ہے اسی پر آپ کو بھی چلنا ہے اور ہمیں بھی چلنا ہے۔ ہم سب کو اپنے حل مسائل کو حل کرنا ہے اور کسی کے راستے میں روڑا نہیں ڈالنا ہے۔ میں نے یہاں آنے کے بعد نہ جانے کتنی تقریریں میں نے یہاں کی ہیں، بزرگ لوگ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح۔ آج تو ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، چھوٹا تو میری زبان سے نکل گیا، عظمت، برکت اور عظمت اور رفعت اور شوکت اور فضیلت کے اعتبار سے یہ چھوٹا نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کے پروگرام کو یا ولی کے پروگرام کو یا علی کے پروگرام کو چھوٹا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے یہاں آنے کے بعد اور حضور محبوب الاولیاء کی بارگاہ میں شرف نیاز حاصل کرنے کے بعد حضور صاحب سجادہ سے یہ آخری ایک جملہ ہے کہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بہت مضبوطی کے ساتھ ایک سبق پڑھا، ذرا توجہ کرو بچوں، ایک سبق پڑھا ہے۔ یہاں آنے کے بعد، حاضری دینے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد حضور محبوب الاولیاء سے یا شہزادے محبوب الاولیاء سے ملاقات کرنے کے بعد میں بہت کچھ سیکھ بھی لیتا ہوں۔ میں نے ایک سبق سیکھا ہے جو آج تک یاد ہے، اور یہ جو یاد ہے سبق اس کو پورے ہندوستان میں دہراتا ہوں، پورے ہندوستان۔ وہ کون سا سبق ہے؟ یہاں آنے کے بعد جو میں نے کئی سبق پڑھا لیکن ایک سبق یہ یاد کر لیا ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے اور میرے قوم کے لیے یکساں فائدہ ہے، فضیلت ہے، برتری ہے، کار خیر ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ یہاں آنے کے بعد جو پہلا سبق میں نے سیکھا اور یاد کر لیا ہے وہ سبق یہ ہے کہ کوشش جوڑنے کی کرنی چاہیے، توڑنے کی نہیں۔ کوشش جوڑنے کی کرنی چاہیے، توڑنے کی نہیں۔ اور اسی سبق کا آخری کڑی یہ میں نے پڑھا کہ دنیا میں رہو تو سوئی کی طرح، دنیا میں رہو، ذرا توجہ کریں گے، دنیا میں رہو تو سوئی کی طرح، کینچی کی طرح نہیں۔ دنیا میں رہو سوئی کی طرح، کینچی کی طرح نہیں۔ اگر سوئی کی طرح آپ رہیں گے تو دو الگ چیزوں کو جوڑ دیا کریں گے، اور اگر کینچی رہیں گے تو دو جڑی ہوئی چیزوں کو کاٹ دیا کریں گے۔ یہ وہ سبق ہے خانقاہ محبوب الاولیاء کا،
کہ اگر اس کو زمانے میں عام کیا جائے، اس کو دہرایا جائے تو خدا کی قسم کبھی کام بھٹک نہیں سکتی ہے، چمک رہی تھی چمکتی رہے گی، چمکتی رہے گی، چمکتی رہے گی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات مولانا مستقبل جزاک اللہ بہترین خطاب سے مولانا کو نواز رہے تھے۔